السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کچھ ضروری امور آپ کے سامنے تھے جو آپ نے انجام دینے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے دینی اور دنیاوی امور کو منظم کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کا پہلا قدم جو تھا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس کے لیے آپ وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی۔ اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کر دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دیں اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں اور دروازے مسجد نبوی کا جو دروازہ تھا اس کے دونوں اطراف میں پتھر لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی اور کھمبے کھجور کے تنوں کے۔ فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے۔ قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ بنفس نفیس پتھر اور اینٹ ڈھوتے تھے۔ آپ رجز پڑھتے تھے اور مہاجرین اور انصار بھی رجز پڑھتے تھے۔ اس سے ان کی چستی اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے مسجد کے اطراف میں، یعنی جو مسجد کے سائڈیں تھیں، بازو تھے، پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنوائے جن پر کھجور کی تنوں کی اور شاخوں کی چھت ڈالی۔ ایک حجرہ حضرت سودہ بنت زمعہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اس وقت آپ کے نکاح میں یہی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا۔ دوسرا اہم کام جو تھا وہ یہ تھا کہ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر نتیجہ یہ تھا کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی پیچھے رہ جاتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے، وہ الصلاۃ جامعہ پکار دیا کرے کہ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، تو سارے محلوں میں یہ پکار لگا کر آ جائے تو لوگ آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی، انہوں نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ برحق خواب ہے اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور میٹھی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ ایک اور اہم کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ مہاجرین کو یہاں پر آباد کرنا تھا مدینہ میں۔ وہ ان کے لیے انتظام جو تھا وہ مستقل انتظام کرنا تھا، تو انصار کا یہ کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے۔
وہ مہاجرین جو بھی آتے وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی میزبانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ حشر کی آیت ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی حاجت نہیں محسوس کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں بدحالی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنی ضرورتوں پر مہاجرین کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت اور ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کر مزید پختہ کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ہر انصار کو اس کے جو مہاجر بھائی تھا، ایک مہاجر بھائی کا آپس میں ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے اندر عمل میں آئی۔ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان اسے تقسیم فرما دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا، پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت سعد بن ربی بڑے مالدار انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو کینوکا کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے بھی مال کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ یعنی کہ مہاجرین بھی اتنے خوددار تھے کہ وہ انصاری بھائیوں پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دی۔ یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت ہو چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم بھی چاہیے تھی کہ جو انہیں ایک اجتماعی طور پر ایک معاشرے کی شکل ہو۔ تو ان کو یہ بتانا تھا اللہ پاک نے کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں۔ پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں تھیں جو عقیدے اور دین کی وجہ سے اور جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو اور لوگ رہتے تھے آس پاس وہ مشرکین تھے، مدینہ کے یثرب کے مشرکین، اور یہود بھی رہتے تھے یہاں پر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے درمیان آپس میں کرایا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین اور مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا۔ یعنی یہ دو انصاری اور مہاجرین کو جو بھائی بھائی بنایا، یہ تو دونوں مسلمان ہیں نا، تو ان کے درمیان ایک الگ سے عہد و پیمان ہوا۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، ان میں مشرکین وہاں کے اور یہود، ان کے درمیان بھی ایک عہد و پیمان آپ نے کرایا، اور اس کے بارے میں ایک تحریر لکھی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس معاہدے کو سارے لوگوں کے سامنے ان کے دستخط کرا لیے جائیں تاکہ امن کے ساتھ ایک ریاست کا آغاز کیا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاہدہ لکھوایا وہ تھا، نمبر 1 یہ تھا، اس کا چند نکات تھے، تو 10 نکات ہیں۔ پہلا یہ تھا، قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ
لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق معاملات کے طرح سے ہوگی اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، اور یہ لوگ ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی مانند ہی ہوں گے۔ نمبر 7، اور مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، یعنی جس سے ایک مسلمان کا قبیلہ صلح کرے گا سب کی صلح ہوگی۔ اور جو کہ کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے یعنی جان بوجھ کر قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ اور نمبر 10، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں میں مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون، اتحاد، یگانگت، غم گساری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ اب رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ اب رہ گئے یہود جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی تو سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اور اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، یعنی جس قبیلے کے ساتھ اس نے دوستی کی ہوئی ہے تو اس کے جرم میں نہیں وہ پکڑا جائے گا، اپنے جرم میں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر، یعنی یثرب جو ہے مدینے کا پرانا نام، یہاں پر جتنے رہنے والے لوگ ہیں، ان جو معاہدے میں شریک ہو رہے ہیں ان کا خون ایک دوسرے پر حرام ہوگا، یعنی آپس میں قتل و غارت وہ نہیں کریں گے۔ نمبر 8، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میثاق مدینہ کے نام سے جو آپ نے ایک دستور بنایا، اسلامی ریاست کے لیے جو دستور بنایا، میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں، اور تاریخ میں یہ ایسا منشور اور ایسا دستور ہے جو پہلا تحریری دستور جس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جب ایک ریاست کی بنیاد رکھی تو ساری باتوں کو پہلے سے طے کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو
امن کے ساتھ رہنے کا ایک راستہ بتایا، اور ان کے سے جو لوگ امن سے نہیں رہنا چاہتے ان کا جب وہ اس پر دستخط کریں گے اور بعد میں خلاف ورزی کریں گے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے معاملات طے کیے تاکہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ استوار ہو سکے اور انصاف کا ماحول پیدا ہو۔ تو اب یہ یثرب کے جتنے باشندے تھے، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے وہ یہود تھے، ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ ان نکات کو دیکھیں تو ساروں کو ایک جیسے حقوق دیے جا رہے ہیں، اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سربراہ اعلیٰ ہیں اور مسلمانوں کا کلمہ وہاں پر نافذ ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے کام میں بھی سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے، ان پر اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے، یعنی ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پہنچ کر مدینہ کے امور مرتب فرما رہے تھے، مدینہ کے معاملات کو درست کر رہے تھے اور زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، اور یہ توقع تھی آپ کو کہ وہاں پر مسلمانوں کو کسی کشمکش کے اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کا ایک پرامن ماحول میسر آئے گا۔ لیکن اس دوران میں قریش جو تھے وہ ایسے داؤ پیچ کھیل رہے تھے، وہ ایسے گھات لگا رہے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین جو تھے یثرب کے، ان کو لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی یثرب کے مشرکین۔ انہوں نے کہا کہ قریش نے ہمیں یہ خط لکھا ہے، تو ان کی باتوں کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر انہیں واضح و نصیحت کی تو وہ لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی طرح اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو وہاں پر ایک مشرک جو تھا ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ یعنی حضرت سعد جو تھے وہ ابو صفوان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دیں، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو، واللہ اگر تم صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس بات کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ دھمکی تھی جو قریش نے حضرت سعد بن معاذ کو دی۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں ہے کہ یہود جو تھے ان کی عیسائیوں کے ساتھ بھی ان کے جھگڑے چل رہے تھے، اور انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں سچا، بہرحال انجیل میں حضرت مسیح کی طرف انہوں نے یہ قول منسوب کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہود جو ہیں، خاص طور پہ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے۔ چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور کینے اکھیڑتے رہتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے اور بلوے اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ یعنی اوس اور خزرج آپس میں جب لڑتے، لیکن یہود ان کے درمیان فساد پھیلاتے اور جھگڑا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آگ لگاتے اور فساد پھیلاتے۔ تو اس طرح مدینے میں اندر اور باہر سے جو فضا جو تھی وہ خراب کرتے تھے۔ اب چونکہ قریش نے یہود سے بھی بات کی
اور ان سے کہا کہ تمہاری ہماری دوستی ہے تو تم یہاں پر جن کو تم لوگوں نے پناہ دیا ان کو یہاں سے نکال دو۔ اور اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں پہلے دشمن تھے اور جنگیں لڑتے رہتے تھے، اب اسلام قبول کرنے سے ان کے دلوں میں محبتیں آئیں اور جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جنگوں کے سلسلے ختم ہو گئے، لیکن یہ جو تھے قریش اور یہود، یہ یہاں کے جو مشرکین تھے ان کو بھی اکساتے رہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ مدینے کے اندر اور مدینے کے باہر سب طرف سے خطرات نے مسلمانوں کو گھیر لیا، کیونکہ دھمکیاں مل رہی تھیں، اور خطرہ یہاں تک جا پہنچا کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل کیا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تب آپ نے لوگوں کو واپس بھیج دیا اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اسلامی ریاست مدینہ کو خطرہ درپیش تھا، اندرونی دشمنوں سے بھی اور بیرونی دشمنوں سے بھی۔ اب یہ اتنے پرخطر جب حالات آئے تو اللہ پاک نے جو یہ قریش دھمکیاں دے رہے تھے ان سے قتال کی اجازت نازل فرمائی، یعنی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، تو یہ اجازت نازل فرما دی۔ آگے چل کر جب حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی کہ جہاد کرنا واجب ہو گیا، ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، یعنی قریش کے ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کے لشکر کشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ جو آپ سے لڑنے آئے آپ بھی اس سے لڑو۔ پہلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا اس کا، یعنی جہاد کے فرض ہونے کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ مشرکین قریش کو یہ جو جنگ کرنے آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کو حلال سمجھا جائے، کیونکہ انہوں نے ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہیں تھی، صرف قریش کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ ہر وقت پہلے بھی وہ ظلم کرتے رہے 13 سال اور اب بھی وہ دھمکیاں لگا رہے تھے۔ دوسرا مرحلہ جو تھا وہ یہ تھا جس میں جہاد واجب ہوا، وہ یہ تھا کہ مشرکین عرب میں سے جو لوگ قریش کا ساتھ دیں یا ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرے، ان سب سے لڑائی کی جائے گی۔ تیسرا مرحلہ جہاد کا یہ تھا کہ جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد و میثاق کر رکھا تھا، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد کو برابری کے ساتھ توڑنا۔ جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو مسلمانوں بھی وہ بھی توڑ دیں گے، وہ اب اس کو برقرار نہیں رکھیں گے۔ چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جو اہل کتاب مثلا عیسائی مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں ان سے بھی لڑائی کی جائے گی، یعنی کہ اگر وہ پہل کر دیں تو ان سے پھر لڑنا ضروری ہو جائے گا، اور یہاں تک لڑا جائے گا کہ ان کو مغلوب کر دیا جائے۔ پانچواں مرحلہ یہ تھا کہ جو مشرک یہودی اور نصرانی اسلام میں داخل ہو جائیں اس سے ہاتھ روک لینا، یعنی پہلے جنگ ہو رہی تھی، اب ان لوگوں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو اب ان سے ہاتھ روک لیا جائے گا، ان کی جان اور مال کو نہیں نقصان پہنچایا جائے گا، وہ محفوظ ہو جائیں گے اسلام کے حق کی بنیاد پر، اور اللہ کے جو حق ہیں اس پر ہی بس اٹھایا جائے گا۔ مثلاً کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے، تو اسلام کا حق ہے، اس بنا پر ہی بس کسی کو قتل کیا جائے گا، ورنہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو لوگ لڑنے آئیں گے بس انہی سے لڑائی کی جائے گی۔ اب یہاں پر اجازت آ گئی کہ جہاد جو ہے وہ کرنا ہے کافروں کے ساتھ، اور جو آپ کے مقابلے پر آئیں گے ان سے لڑنا ہے، تو آگے پھر اس اجازت کی بنا پر آگے کچھ ایسی مہمات پیش آئیں کہ جن میں یہ مسلمانوں کو لڑنا پڑا
اور یہ جو اجازت اللہ نے دی تھی یہ وہاں پر اس کو لاگو کیا گیا۔ تو ابھی اس کلاس میں ابھی اتنا ہی، آگے انشاءاللہ مزید جو واقعات ہیں وہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔